السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور تفسیر اور ترجمہ نہیں، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں ہے کہ تفسیر آخر ضروری کیوں ہے۔ تفسیر کی ضرورت و اہمیت، تفسیر کی ضرورت و اہمیت اور افادیت بہت سے دلائل سے واضح ہے۔ نمبر 1، ہر ایک کی ضرورت۔ قرآن حکیم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور اصلاح و فلاح کے لیے نازل ہوا، جو تا قیامت تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ذکر للعالمین۔ قرآن نہ صرف ایک فرد کی دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کے اصول بتاتا ہے، بلکہ اقوام کی ترقی و تنزل کے ضابطے بھی بیان کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کی بدولت بعض افراد و اقوام کو بلند کرتا ہے اور دوسروں کو پست کرتا ہے۔ قرآن حکیم جس رشد و ہدایت اور ترقی و تنزل کے قوانین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، نیز اس کا معجزانہ اسلوب بیان جن حکمتوں کا جامع ہے، جب تک ان سے آگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک ان کی پیروی ممکن نہیں۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن کی زبان اور اس کے الفاظ کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کریں۔ لہٰذا قرآن پاک سے استفادے کے لیے قرآن فہمی ضروری ہے، جس کے لیے لا محالہ علم تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم تفسیر کا مقصد اللہ تعالیٰ کے مطالب، اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو مطلب ہے وہ اس کے احکام کی حکمتوں کو کھولنا، تاکہ ہر انسان ان کو بآسانی سمجھ کر ان پر عمل کر سکے۔ لہٰذا تفسیر ہر انسان کی اولین ضرورت ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی عملی ضرورت۔ قرآن مجید شریعت اسلامیہ کا ماخذ اول، اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ اور دین حنیف کا منبع ہے، جس کا فہم و ادراک ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن موجودہ دور میں مسلمانوں کی غالب اکثریت عربی زبان سے ناواقف ہے، اس لیے وہ قرآن حکیم کو گھروں، مجلسوں اور قبرستانوں میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے پر قانع ہو گئی ہے، یا دنیوی برکت کے لیے گھروں میں قرآن زینت طاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بات دانستہ یا غیر دانستہ طور پر فراموش کر چکے ہیں کہ قرآن کے مسلمانوں پر کچھ حقوق بھی ہیں، جن کی ادائیگی پر ہی ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی منحصر ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی مطلق قرات سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن کا فہم اور اس پر عمل بھی ضروری ہے، جو تفسیر کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا علم تفسیر ایک مسلمان کی عملی ضرورت ہے۔ نمبر 3، عقل و فہم میں فرق۔ علاوہ ازیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام اشخاص یکساں عقل و فہم کے مالک نہیں ہوتے۔ ان کی استعداد، صلاحیت، ذہانت، قابلیت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ کوئی کج فہم ہے تو کوئی کج فہم ہے تو کوئی زود فہم، کوئی ذکی ہے تو کوئی غبی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بات یا کلام کو سمجھنے میں ہر شخص یکساں نہیں ہوتا۔ پھر عام لوگوں کا کلام تو الگ رہا، جب معاملہ اللہ جل شانہ کے شاہانہ کلام کا ہو، جس کی جامعیت، ہمہ گیرت، وسعت اور شوکت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس میں بے شمار مطالب و معنی، فصاحت و بلاغت کے اسلوب، اوصاف کلام اور اسرار و معارف کے گل ہائے رنگ برنگ کا ایک چمنزار کھلا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ایسے کلام کی تفسیر و تشریح ایک لازمی امر ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ نمبر 4، علماء کی ضرورت۔ قرآن علوم و فنون کا گنجینہ اور حکمتوں کا خزینہ ہے، لیکن ان تمام علوم کا احاطہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ علم تفسیر ان خزینہ ہائے علمی کی کنجی ہے جن کے بغیر قرآن کے علوم و معارف کا باب واضح نہیں ہوتا۔ پھر قرآن مجید بنیادی اصول اور کلیات کی کتاب ہے، جس میں جزیات اور فروعی باتیں کم بیان کی گئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان دنیاوی اصولوں کی تشریح اور کلمات کی تفصیل و تفسیر سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ قوانین و احکام کی تفصیلی صورت، حدود و قیود اور ان کا اطلاق واضح طور پر متعین کرنا چاہیے۔ اس نقطے کی طرف تاریخ القرآن میں اس طرح توجہ دلائی گئی ہے۔
قرآن کلام الہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن میں انسانیت کی تمام دنیوی اور اخروی ضروریات کے لیے ہدایات ہیں اور تمام علوم و فنون موجود ہیں۔ چونکہ ہدایت و ضروریات کی انتہا نہ تھی اور کلام حد تحمل بشری سے باہر نہ تھا، اس لیے صرف اصول مذکور ہیں اور بعض امور بالاجمال ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، فریضہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی تفسیر و تشریح بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت 164 آیت 164 میں فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کے تعلیم دیتے اور سکھاتے ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ النساء کی آیت 105 میں ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عرب تھے، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، انہیں قرآن کے معانی و مطالب معلوم کرنے میں بظاہر کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، لیکن اکثر اوقات انہیں بھی فہم قرآن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار اور سوال کرنا پڑتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو قرآن فہمی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں فرق مراتب تھا۔ دوسری وجہ قرآن پاک کی مخصوص اصطلاحی زبان تھی جس نے بکثرت الفاظ کو اس کے لغوی مفہوم سے ہٹا کر خالص دینی اصطلاح میں استعمال کیا ہے۔ مثلا دین، عبادت، صلاۃ و زکوٰۃ، ایمان و اسلام، کفر و نفاق اور شرک وغیرہ کے الفاظ۔ مثال کے طور پر جس وقت سورہ انعام کی آیت 82 سورہ انعام کی آیت 82 نازل ہوئی وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم، اور وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور کہا ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، یعنی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ فرمائی اور سورہ لقمان آیت 13 کا حوالہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہم اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ضرورت اور مشکل کے بارے میں لکھتے ہیں قرآن کریم افصح العرب۔ نمبر 6 ہے تعامل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عربی زبان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے سیکھنے کا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے سورۃ الحدید اور اس کی تفسیر دیکھو۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تو قرآن کا کیا اچھا ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں تفسیر و تشریح کلام خداوندی کا فریضہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انجام دیا کرتے تھے۔ ان کے باقاعدہ مختلف مقامات پر حلقہ ہائے درس قائم تھے اور وہ اپنے شاگردوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں مسند فضیلت پر جلوہ افروز تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین اور اس کے بعد پھر ہر دور میں تفسیر قرآن کا رواج برابر رہا جو آج تک قائم ہے۔ اس کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ تفسیر کرنا فی الحقیقت سنت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے اور اس فعل کی تحسین کی ہے۔ پھر صحابہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہے اور تابعین اور تبع تابعین کے اس سلسلے میں شاندار کارنامے بھی ہیں۔ یوں تفسیر کا علم ایک معتبر دنیاوی علم ہے جو ہر شخص کو سعادت احتیاطی اور ذمہ داری کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی، تفسیر کے ساتھ قرآن پاک سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق